بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نیک ساتھیوں، کون شخص نہیں چاہتا کہ اسے دوزخ سے خلاصی ملے، اس کی بخشش ہو جائے، یہاں تک کہ دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرمتوں والے مہینے دیے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے ماہ رجب المرجب۔ آج میں آپ کے سامنے ماہ رجب کا ایک ایسا بیش قیمت عمل لے کر آئی ہوں کہ ایک شخص نے ماہ رجب میں عمل کیا، رات ہوتے ہی اس پر رحمتیں برسنے لگی، 10 کروڑ کا وہ مالک بن گیا۔ صرف 20 بار دعائے حاجات پڑھ لیجئے۔ جمعۃ المبارک کا یہ خاص عمل آپ خود بھی کیجئے اور دوسرے تک بھی پہنچائیے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سعید الدین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میرے ساتھیوں، ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جنگ نہیں کی جاتی، کہ جس میں لڑائی نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو ان کا ثواب دوگنا ہو کر ملتا ہے، اور اگر برا کام کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی دوگنا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ماہ رجب میں ہمیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس دریا کا پانی اسے پلائے گا۔ یہاں تک کہ آپ بیان کرتے ہیں جنت میں ایک محل ہے جس میں ماہ رجب کے روزے داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ مزید پڑھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ کی جانب، جس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے ماہ حرام رجب کے 3 دنوں جمعرات، جمعے اور ہفتے کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ماہ رجب المرجب کی جمعۃ المبارک کا ایک بہت خاص، بیش قیمت اور نہایت آسان عمل لے کر آئے ہیں، اور یہ وظیفہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ اور چونکہ دن ہے جمعۃ المبارک کا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ آج کا عمل ایسا عمل ہے جو ہر کوئی اس کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فضیلتوں والا عمل ہے، کیونکہ ماہ رجب میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی انسان جتنا نیکی کرے اور جتنی عبادت کرے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس عمل کو کرنے والے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ماہ رجب کے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کیا، مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، میں اس قدر پریشان تھا، عاجز آ چکا تھا، زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اور خودکشی کرنے والا تھا۔ جب میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر کے حرام موت کو چن لوں، تو کسی نیک عالم دین نے مجھے پکڑ کر کہا، بھائی آخر تم کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہ رزق میں برکت ہے، نہ میرے پاس کوئی پیسہ آتا ہے، میں کوئی کام کرتا ہوں تو کام بھی میرا نہیں ہوتا، غرض کی بہت رکاوٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں نے کہا کہ رجب کا مہینہ۔ تو کہنے لگے فائدہ اٹھاؤ اور 20 بار دعائے حاجت کو پڑھ لو۔ میں نے کہا کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں کیا کسی قسم کا آر ہے؟ یا تم یہاں بھی فائدہ دیکھو گے؟ انسان ہر چیز میں فائدہ نقصان کیوں دیکھتا ہے؟ ہاں، تم اگر دعائے حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو اور گڑ گڑا کر دعا مانگو تو یقیناً تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ان بزرگ کے کہنے پر میں نے یہ عمل کیا
اور یہ بھی بتا دوں کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عشاء تک اس کا وقت ہے، یعنی فجر سے لے کر نماز عشاء تک آپ اسے کر سکتے ہیں۔ میں نے صرف 20 بار دعائے حاجت کو پڑھا۔ اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بگڑی بنا دی، اور اگلے رجب کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمتیں کچھ اس طرح برسانے لگا جس طرح تیز بارش ہوتی ہے۔ تو آپ سبھی اس عمل کو کیجیے۔ ساتھیوں، آپ نے یہ واقعہ سنا اور یقیناً اس واقعے کو سن کر آپ کے دل میں بھی یہی بات ہوگی کہ ہمیں بھی دعائے حاجت کا پتہ چل جائے اور ہم بھی ماہ رجب کے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لیں۔ 20 بار دعائے حاجت آپ کو پڑھنی ہے باوضو ہو کر۔ میں آپ کے سامنے دعائے حاجت پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہ ہو۔ میرے ساتھ مل کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگ ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک عرش عظیم کا، اور سب تعریفیں ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ میں سوال کرتا ہوں اسباب آپ کی رحمت کے اور سامان آپ کی بخشش کے، اور حصہ ہر نیکی سے اور سلامتی ہر گناہ سے۔ نہ چھوڑیے میرا کوئی گناہ مگر اسے بخش دیجیے، نہ کوئی پریشانی مگر اسے دور کر دیجیے، اور نہ کوئی حاجت جو تجھے پسند ہو مگر اسے پوری کر دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو آپ نے ترجمے کے ساتھ دعائے حاجت سنی۔ 20 بار آپ کو دعائے حاجت پڑھنی ہے۔ اول اور آخر درود پاک آپ لگا لیجئے۔ یقین جانیے کہ آپ یہ عمل کریں گے، اور جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے ان کی بگڑی بن گئی منٹوں میں۔ ایک جمعہ بھی نہ گزرا تھا کہ اگلے جمعے تک ان کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب آتا تو دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے اور رمضان اس پودے کو کاٹنے کا۔ تو بس آپ اسی نیت سے عمل کو کیجئے۔ جس نے عمل کیا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد 10 کروڑ کا میں مالک بن گیا۔ اس سے پہلے کہ رجب کا مہینہ گزر جائے آپ یہ وظیفہ خود بھی کر لیں اور دوسرے تک بھی آپ پہنچا دیں۔ دعائے حاجت آپ کے سامنے ہم نے پڑھ دی ہے، اور آپ کو اگر نہیں ملتی تو اسکرین پر دعائے حاجت لکھ دی گئی ہے، آپ نے ضرور دیکھ کر پڑھنا ہے۔ 20 بار دعائے حاجت آپ نے پڑھنی ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے گا اگر جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل نہ کریں تو آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں نہ کریں تو کسی اور مہینے میں آپ کر لیجئے، لیکن دعائے حاجت ضرور کیجئے، کیونکہ ہم محتاج ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جو حاجت روا ہو۔ اللہ کے نیک بندے ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں سنی بھی جاتی ہیں۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اس عمل کو جہاں جہاں تک ممکن ہے آپ شیئر کریں۔